السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو خانقاہ معظم میں ایک چھت کے نیچے اپنے حبیب کا ذکر سننے، ان کی مدح سرائی کرنے اور سیرت الرسول میں حاضر ہونے، جلسہ سیرت الرسول میں حاضر ہونے کے لیے جمع کر دیا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، اللہ اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار، اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار، سرکار تمہیں جس نے طرفدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اور تحقیق یہ کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر کے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ جو دونوں چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں، ان میں سے ایک نور ہے اور اسی نور کے ساتھ لگی ہوئی ملحق ایک اور چیز میں نے دی ہے، وہ بھی دوسری چیز بھی وہ نورانی ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ مفسرین نے تفسیر فرمائی ہے تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ اکثر کا یہ قول ہے کہ نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے اندھیری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی ہدایت بخشی۔ پوری دنیا میں ایسی تاریکی اور ایسا اندھیرا تھا کہ تلواریں بھائی کو قتل کر دیتی تھی، نظر نہیں آتا تھا کہ اپنا بھائی ہے۔ ماں باپ کی ایسی بے عزتی ہوتی تھی، نظر نہیں آتا تھا کہ عزت اور عظمت ماں باپ کی کیا ہے۔ اور تاریکی اور اندھیرے کا یہ عالم کہ وہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے اس کو بتکدہ بنا دیا گیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تاریک دنیا میں جب ہر کوئی آپس میں دست و گریبہ ہے، آپس میں لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، آپس میں محبتیں ختم، 100 سال سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، حقوق نہیں پتہ آپس کے کیا ہے، اندھیرا ہے۔ یہ اس تاریکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نور کو بیان کر کے کر دیا۔ رات میں کسی کمرے میں جائیے، تاریکی ہو، بالکل اندھیرا ہو، ممکن ہے کہ آپ کا ہاتھ سانپ کے اوپر بھی چلا جائے، شیر موجود ہو، شیر کے اوپر بھی ہاتھ چلا جائے، وہ نقصان پہنچا دے، معلوم ہی نہیں چلے گا کہ اس کمرے میں کون سی چیز ہے جس سے بچا جائے یا ایسی کون سی چیز ہے جس سے نہیں بچا جائے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مصلے پر بیٹھے ہیں یا پھر گڈھے میں گرنے والے ہیں۔ وہ نور ہی ہوتا ہے، وہ روشنی ہوتا ہے، وہ روشنی وہ چیز ہے جو گڈھے اور مصلے میں فرق کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی آیت بیان کی، بڑی پیاری اور حسین آیت، فرمایا کہ میرے بندوں، میں نے تم سب کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری دنیا میں نے اپنی جانب سے ایک نور بھیج دیا، جس نور کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود سراپا قدس اور ان کے اقوال، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ میں نے ایک اور نور بھی دیا ہے جس کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ وہ نور ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل کا کمرہ اور تمہارے اعمال، تمہاری خود کی شخصیت گڈھے میں گرا چاہتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو تم سب گڈھے میں گرنے والے تھے، وہ تو میرا محبوب تھا کہ جس نے تمہیں پکڑ کے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب
ایسی تاریکی میں تھے کہ تم کو خبر ہی نہیں تھی کہ کر کیا رہے ہیں، مریں گے تو جنت میں گریں گے یا پھر دوزخ کے گڑھے میں گریں گے، کیونکہ تاریکی تھی۔ میں نے اپنے نبی کو بھیج کر ایسی روشنی دے دی کہ تم سب کے سامنے حقیقت عیاں ہو گئی، اور یہ معلوم چل گیا کہ سامنے کون سی چیز گڈھے میں گرانے کے لیے ہے اور کون سی چیز مسلح پہ کھڑا کر کے جنت میں پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کتنی حسین آیت، نور کو سوچنا چاہیے۔ نور پر جھگڑے ہو رہے ہیں، سری آیتیں ہیں قرآن پاک کی، نور پہ جھگڑا۔ یاد رکھیے حضور کی تخلیق، حضور کیٹیگری کے اعتبار سے بشر ہیں، مقام کے اعتبار سے بشر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال رکھا کرتے۔ آج ہم سب یہاں موجود ہیں، حضور کی تعریف کی مجلس ہے۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی، ہم لوگ جلسہ سیرت النبی کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل کرتے ہیں۔ یہ دراصل جلسہ سیرت النبی تو ہے ہی، لیکن یہ دراصل جلسہ تعریف مصطفیٰ ہے۔ یہ کیوں نہ ہو جب اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر جلسہ تعریف مصطفیٰ سجایا، اور سجایا نہیں، صرف بولا نہیں بلکہ اتار دیا اور لکھ دیا قرآن پاک میں کہ دیکھو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرا رسول ہے، جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے حسن، آپ کا خلق عظیم کا کیا کہنا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب وما انت بنعمت ربک لمجنون، آپ اللہ کی نعمت کی وجہ کر مجنون نہیں ہیں بلکہ اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ ہم لوگ یہاں سب موجود ہیں خانقاہ معظم میں، یہ دراصل جلسہ تعریف مصطفیٰ ہے جو عین سنت پروردگار ہے، اور ہم اس رب ذوالجلال کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور محفل میں موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی تعریف فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا تعریف موجود ہے، ہر جگہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے صوم وصال رکھا، روزے رکھے۔ اب دیکھیے میری تقریر کا عنوان ہی ہے کہ حضور کا مقام حدیث کے حوالے سے کیا ہے، حضور نے خود اپنے بارے میں کیسا تعارف پیش کیا، اپنے بارے میں امت کو کیا بتایا۔ جب سرکار دو عالم نے خود اپنی تعریف کی اور جلسہ تعریف مصطفیٰ خود منعقد کیا تو ہم کیوں نہ کریں۔ دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، حضور نے صوم وصال رکھا، روزے رکھے، مسلسل یہ بھی اس چیز کو بھی جاننا چاہیے، مسلسل 3-4 روزہ بغیر افطار کیے ہوئے، بغیر ایک گھونٹ پیے ہوئے مسلسل 3-4 روزہ رکھا، 5 روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور مسلسل کوئی ایسا روزہ رکھتے ہیں جس میں افطار نہیں کرتے، تو ایسے متبعین تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے چاہا کہ جب حضور کر رہے ہیں تو ہمیں تو حکم ہے پیچھے چلنے کا، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی 3 دن کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ 2 دن گزرے تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی، صحابہ کرام بے ہوش ہونے لگے۔ ذرا حدیث کو سنیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ صحابہ کرام بے ہوش ہونے لگے، طبیعت خراب ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے صحابہ ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بھی روزہ رکھنے کی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ حضور نے سب کو بلایا، جو جملہ کہا ہے وہ سننے کی مانند ہے۔ حضور نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سب نے بھی میری طرح صوم وصال رکھنے کی کوشش کی ہے اور یہ سوچا ہے کہ 3-4 روزہ مسلسل جیسے میں نے رکھا ہے ویسے آپ بھی رکھیں گے، تو یہ بات قیامت تک تمام لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور یہ بھی ان کے دماغ کے اندھیروں کو کھولنے کے لیے حضور کے اقوال نور ہدایت ہیں کہ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم سب جو میری طرح روزہ رکھ رہے ہو تم میں سے کون میری طرح ہے، تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے۔ سن لو، ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، ارے تم تو گھر میں کھاتے ہو، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھاتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اب پوائنٹ سنیے، اب پوائنٹ سنیے، یہ بات تو حدیث سنتے ہیں آپ، اب پوائنٹ سنیے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو یہ تو حدیث ہے، حضور کا قول ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سپیریٹی زیادہ ہے، قرآن پاک سپیریئر ہے، اس کے بعد حدیث پاک ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، میرا مقابلہ کیوں کرتے ہو، میں تم سے الگ ہوں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی صحابی نے بھی اٹھ کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیا یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حضور آپ کا رب تو کہتا ہے کہ آپ ہماری طرح ہیں، پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ تم میری طرح نہیں ہو؟ یہ کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ حضور بشر تخلیقی اعتبار سے ہے، وہ کمال کے اعتبار سے وہ نورانی ہے جن کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ صحابہ ان سے بڑا علامہ روزگار کون ہوگا، ان سے بہترین مفسر روزگار کون ہوگا؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے رب نے ہمیں فرمایا ہے اور آپ ہی نے سکھایا ہے حضور کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرح نہیں ہیں۔ اتضاحات صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ جس کی انگلی سے لاکھوں کی پیاس بجھتی ہو وہ ہماری طرح نہیں ہو سکتا، جس کے قدم پاک کی برکت سے اور جس کے انگلیوں کے اشارے سے چاند شق ہوتا ہو وہ ہماری طرح نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا انی اراکم وراء ظہری، اپنی نماز میں اپنے صفوں کو اچھے سے باندھو، برابر کھڑے رہو، یاد رکھو میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم صرف آگے دیکھتے ہو، میں آگے کے بجائے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور نے صلاۃ کسوف پڑھایا، چاند گرہن کی نماز، اور نماز پڑھانے کے بعد ذرا پیچھے ہٹے، بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور ذرا پیچھے ہٹے، اب پھر آگے ہوئے، اور حضور نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے نیچے کر لیا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، سب نے پوچھا کہ حضور کبھی بھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آگے بڑھے ہوں، ہاتھ بڑھایا ہو پھر ہاتھ نیچے کر لیا، اور سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی، جنت کے باغات دکھائے، نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں جنت کے باغات دکھائے، میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے انگور کا ایک گچھا، ایک خوشہ، ایک شاخ توڑ لوں۔ جو ہی میں نے ارادہ کیا پھر میں نے ارادہ ترک کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں وہ انگور توڑ لیتا تو قیامت تک کے انسانوں کی بھوک مٹانے کے لیے وہ انگور کافی ہوتا، کیونکہ جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ لیکن حضور نے کہا کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا، اسی لیے کہ تمہارے اعمال کی جزا کل جنت میں ملے گی۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس نے جنت کو دیکھا ہو، کوئی کان ایسے نہیں ہے جس نے جنت کے بارے میں سنا ہو، کوئی دل ایسا نہیں ہے جس کے دل میں جنت کا خیال بھی گزرا ہو۔ تو جب یہ حضور کوئی کہہ رہے تھے تو حضور نے تو جنت کو دیکھا بھی، سیر بھی کیا اور سب چیز دیکھا، نعمتوں کو دیکھا، تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی کہہ کے خود کو الگ کر دیا کہ کوئی میں ساری کائنات ہے اور میں تو محمد رسول اللہ ہوں، نور من نور اللہ ہوں، میرا مقام الگ ہے، اپنے میں شامل مت کرو۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حقیقت دیکھیے، 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے ارادہ کیا کہ یہی دنیا سے ہاتھ بڑھا کے 7 آسمان کے اوپر جو جنت ہے اور اس جنت میں جو انگور کا گچھا لٹک رہا ہے، میں نے چاہا کہ تمہارے لیے توڑ دوں۔ کیا شان ہے، مصطفیٰ ہے، کوئی عام انسان کا ہاتھ جنت تک چلا جائے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ ید اللہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، وہ گویا میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود کے بارے میں سنیے، یہ تو حضور کی شان گرامی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود بعد میں صحابی ہو گئے ہیں، پہلے صحابی نہیں تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے وقت مکہ والوں نے ان کو بھیجا، یہ سنیے گا، یہ حضور کی عظمت و شان ہے، پھر صحابہ کرام نے کیسے حضور سے محبت کی اور کر کے دکھایا، محبت کر کے دکھائی، عشق کر کے دکھایا۔ عبداللہ بن عتیق ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، حضور نے ان کو ایک کسی کام سے بھیجا تھا، جب وہ واپس آئے تو ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی
وہ مسجد نبوی میں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. کہا کیا ہوا عبداللہ بن عتیق, کام ہو گیا؟ فرمایا جی حضور کام ہو گیا. بخوشی, ایک رنج و علم کے آثار نہیں چہرے پر, کوئی شکن نہیں ماتھے پر, مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں, کوئی تکلیف کا خیال بھی نہیں آتا. یہ بھی ایک بڑا پیارا پہلو ہے کہ عبداللہ بن عتیق سرکار کو دیکھ کر, حضرت علی نماز میں رہتے ہیں تو تکلیف بھول جاتے ہیں, عبداللہ بن عتیق سرکار کو دیکھتے ہیں تو پنڈلی کی تکلیف بھول جاتے ہیں. کیا شان مصطفیٰ ہے, کیا شان مصطفیٰ ہے. عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ حضور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. جب پوچھا کہ ٹیک لایا کیوں کھڑے ہو, کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور نے کہا کہ آؤ بیٹھو. بڑی محبت کے ساتھ, بڑی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرا. انہوں نے کہا کہ دوبارہ جب اللہ کے رسول نے پنڈلی پر میرا ہاتھ پھیر دیا, ایسی میری پنڈلی ہو گئی کہ دوبارہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا اسے. ابھی بڑی پیاری حدیث. عروہ بن مسعود ہیں, تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تھوڑا قریب آ جائے, بڑی مبارک محفل ہے, سمجھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ. اب ایک بڑی پیاری حدیث. حضرت عروہ بن مسعود صحابی, جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کے وقت ان کو کہا کہ آپ کو جانا ہے اور جا کے تمام مدینہ والوں اور خاص کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معاہدہ کرنا ہے کہ وہ ہم پر اس سال نہ آئیں, اگلے سال آئیں. یہ بھی ایک پہلو ہے. حضرت عروہ بن مسعود یہ جملہ, یہ حدیث اس وقت کی سنا رہے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. سنیے حضرت عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں. حضرت عروہ بن مسعود آئیں, حضور سے ملاقات کی, اور جب ملاقات کی تو وہ حضور کی داڑھی کو ایسے چھو رہے تھے. حضور کی داڑھی کو ایسے چھو رہے تھے. ہاں میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے, ذرا انداز غلامانہ نہیں تھا. انداز غلامانہ ہوتا تو بات الگ ہوتی. انداز ذرا طنز بھرا تھا. ان کے بیٹے عروہ بن مسعود کے وہیں پیچھے بیٹھے تھے. وہ کھڑے ہو گئے, تلوار نکالی اور کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ, اپنے ناپاک ہاتھ کو رسول اللہ کی داڑھی سے ہٹا لو. تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم حضور کی داڑھی مبارک کو چھو لو. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, جب وہ عروہ بن مسعود سارا ماجرا دیکھنے کے بعد مکہ جاتے ہیں, ششدر, دنگ, حیرت زدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بڑی پیاری حدیث ہے, ساری حدیث پیاری ہے, لیکن یہ غلامان مصطفیٰ, آج ہم سب غلام مصطفیٰ اولین کون ہیں؟ صحابہ اکرام. ہم سب صحابہ اکرام کے قدموں کی خاک ہیں, ان کی متبعین ہیں. دیکھیے جو غلامی میں سب سے سبقت لے گئے, انہوں نے کیسے غلامی کی. حضرت عروہ بن مسعود دنگ اور ششدر رہ کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. مکہ والے ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں, اور تم کو اندر آنا چاہیے تھا, اور تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تم محفل میں آتے بتاتے, تم کو کسی کام سے بھیجا تھا, تم یہیں بیٹھ گئے, تم کو آ کے بتانا چاہیے تھا, انفارم کرنا چاہیے تھا. کچھ نہیں کہا. کیا ہوا؟ حضرت عروہ بن مسعود سے جب کہا کہ کیا معاملہ ہوا, کیا دیکھا, انہوں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. انہوں نے کہا ایو قومین, اے قوم میری بات غور سے سنو. سارے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا محمد لوٹ جائیں گے, کیا جنگ نہیں ہوگی, کیا وہ انہوں نے ہار مان لی, کیا وہ ان کے اصحاب, ان کے ساتھی ہم سے ڈر گئے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا ایو قومین, اے قوم میری بات غور سے سنو. میں بھی آپ سے کہتا ہوں غور سے سنو میری بات, صحابہ اکرام کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وقسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما اصحاب محمد محمدا. انہوں نے کہا کہ اے قوم میری بات غور سے سنو. میں بڑے بڑے بادشاہوں کیا گیا, میں قیصر و کسریٰ کے محلات میں بھی گیا, ان کے ٹھاٹ باٹ بھی دیکھے, ان کی بادشاہی بھی دیکھی, ان کا روب اور دبدبہ بھی دیکھا, ان کا وقار بھی دیکھا, اور ان کی عظمتیں بھی دیکھی ان کی رعایا کے سامنے. لیکن میں آج تک میں نے ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا, میں نے ایسے بادشاہ کو آج تک نہیں دیکھا جس کے غلام اس طریقے سے محبت کرتے ہو کہ جب وہ بادشاہ تھوک مبارک پھینکتا ہے تو 1400 صحابی دوڑ پڑتے ہیں کہ حضور میرے ہاتھ پہ پھینکے, میں دوں.
ہاں، میں اتنے بادشاہوں کے یہاں گیا، کیا بات، میں اتنے بادشاہوں کے یہاں گیا، میں نے سب کے چاکروں اور نوکروں کو بھی دیکھا، میں نے سب کے غلاموں کو بھی دیکھا، لیکن میں نے ایسے غلاموں کو نہیں دیکھا جیسے غلام محمد رسول اللہ کے غلام ہیں کہ جب وہ بال ترشواتے ہیں تو لوگ ایسے دوڑتے ہیں کہ گویا آپس میں لڑ پڑیں گے۔ میں نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ جب وہ وضو کرتا ہے، یہ فرما رہے ہیں عروہ بن مسعود، جب وہ وضو کرتے ہیں، اور یہ حدیث کے الفاظ، جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے غلام اور ان کے حواری اور ان کے ساتھ رہنے والے ایسے وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دنگ اور محو حیرت تھا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ بیٹھتے ہیں، یہ جو مجلس رسول ہے اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ ہوتی ہے اور حضور کی محفل ہے اور سارے لوگ موجود ہیں پروانے کی طرح، اور حضور چراغ کی طرح وہاں پہ دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، کھل رہے ہیں، نور کی طرح روشن، منور اور مجلہ ہے، تو عروہ بن مسعود نے وہ واقعہ نقل کیا اور واقعہ نقل کر کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے حواری اور ان کے اصحاب جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ادب سے اپنی نگاہوں کو بھی اونچی نہیں کرتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ بات، اور کتنی حسین بات، کتنی پیاری بات عروہ بن مسعود نے فرمائی، اور ہم سب کو یہ سبق دے دیا کہ لوگوں، عشق کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بہت بڑا دلیر ہوتا ہے، اور عشق بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، عشق تو خود کہتا ہے کہ یہاں عشق ہے۔ حضرت زید بن انصاری کو جب معلوم چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے ایک چیخ بھری اور کہا کہ اے اللہ، اللہم عذب عنی البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، انہوں نے ایک چیخ بھری اور کہا کہ اے پروردگار، اس آنکھ کو واپس لے لے جس آنکھ نے محمد رسول اللہ کا دیدار کیا تھا، تاکہ اس آنکھ سے میں دوبارہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھ سکوں۔ اب یہاں پہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور جواب دینا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكُفَّ بَصَرُهُ، جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری آنکھ واپس لے لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی واپس لے لی۔ پھر انتقال کافی دنوں کے بعد ہوا، پریشانی بھی آئی ہوگی، گھر کا سامان کیسے لانا ہے، مسجد آتے ہیں تو کہاں بیٹھایا جائے گا، کہاں کھڑے ہوں گے، کوئی چیز لینا تو کسی کو بولتے ہوں گے، کوئی چیز منگوانا ہوتا ہو تو کسی سے کہتے ہوں گے لے کے آؤ، پڑھنا ہوتا ہوگا تو کہتے ہوں گے پڑھ کے سناؤ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن حضور کے لیے جس آنکھ کو قربان کیا تھا، حدیث کی کسی کتاب میں بھی حضرت زید انصاری کا وہ قول نہیں ملتا ہے جب انہوں نے شکایت کیا ہو کہ ہائے کیوں آنکھ ضائع کر دی، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ تو حضرت زید انصاری صحابی ہیں، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب ذرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ اتنی زندگی اور اتنی عمر انہوں نے بعد میں پائی، کیا کسی صحابی نے آ کے ان کو یہ کہا کہ کیا تمہارا عشق اور تمہاری محبت حضرت ابو بکر سے زیادہ تھی کہ تم نے آنکھ قربان کر دی؟ کیا تمہاری محبت عمر سے زیادہ تھی کہ تم نے قربان کر دی؟ انہوں نے تو نہیں کہا۔ کیا تمہاری محبت اہل بیت سے زیادہ تھی؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری آنکھ لے لے پروردگار، تم نے کیوں کہا؟ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، کسی ایک صحابی نے بھی آ کے نہ یہ بات کہی، نہ تانا دیا، نہ سوال تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام یہ لفظ جانتے تھے، یہ بات جانتے تھے، یہ راز جانتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بہت بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور عشق بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، عشق خود بتاتا ہے کہ عشق ہے۔ مشک خود یہ کہتا ہے کہ ہم سے خوشبو آتی ہے، عشق خود یہ کہتا ہے کہ ہم سے رنگ و بو نکلتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کو جو طریقہ ہے اور تمام صحابہ کرام کا
جو اسٹائل آف لیونگ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد گھومتا ہے. حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا کیا گھوڑے کا، اور گھوڑے کا سودا کرنے کے بعد جس سے سودا کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے زیادہ دام مل رہا ہے، میں آپ سے کیوں بیچوں، کوئی گواہ لائیے. حضور خاموش رہے. اس کے بعد ایک صحابی آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. حضور نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے سودا کیا تھا، اب یہ شخص کہتا ہے کہ گواہ لے کے آؤ، اب میں تو اکیلے تھا، گواہ کیسے لاؤ. جب حضور نے کہا کہ یہ گواہ مانگتا ہے تو حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے تم سے وہ جانور لیا تھا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضور نے پوچھا اب کیا حضرت خزیمہ کو نہیں معلوم تھا کہ غیر موجودگی میں گواہی دینا گویا جھوٹ بولنا ہے. صحابی ان کو نہیں پتا تھا کہ شریعت میں کیا اصول ہے گواہی کا. جب حضور نے پوچھا کہ خزیمہ تم تو وہاں پہ نہیں تھے جب بات ہوئی تھی، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ نے کیا کہا؟ حضرت خزیمہ نے کہا کہ حضور اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ گھوڑا لیا ہے، خریدا ہے، جب آپ کی گواہی ہو گئی، جب آپ نے تصدیق کر دی، تو پوری کائنات میں آپ سے زیادہ بہتر سچا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو آپ نے کہہ دیا ہے، ہم تو صدیق اکبر کے شاگرد ہیں، تو کیوں نہ آپ کی بات کی صداقت اور آپ کی بات کی گواہی دے. ارے آپ کے صادق ہونے کی گواہی تو خود پروردگار دیتا ہے، خزیمہ کیا چیز ہے. بزرگوں، دوستوں اور صحابہ کرام اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور محبت پیش کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو جب پڑھتے ہیں ہم، حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اچھا یہ بھی بڑا حسین معاملہ ہے، یہ بھی غور کرنے والی چیز ہے کہ جب حضور کے سیرت کو پڑھتے ہیں اور حضور کے سوانح عمری کو پڑھتے ہیں، سیرت النبی پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام کا ذکر بہت ملتا ہے. اور صرف حضور کا ذکر ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا ذکر، ان کی محبت کا ذکر، ان کے عشق کا ذکر. یہ کیوں؟ ہر جگہ صحابہ کرام ہی نظر آتے ہیں، چھائے رہتے ہیں ہر جگہ. ساری تفسیر اور ساری سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام نظر آتے ہیں. یہ بھی کتنا حسین پہلو ہے اور کتنا پیارا یہ گوشہ ہے سیرت الرسول کا اور حضور کی زندگی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب و معشوق کو عاشقوں سے الگ نہیں کیا. سیرت میں بھی عاشقوں کو ساتھ کر دیا، حدیث کی کتابوں میں بھی عاشقوں کو ساتھ کر دیا، اور جب قرآن میں ذکر کیا تو بھی کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے میرے لوگوں، اے میرے بندوں، اگر دیکھنا ہو محبوب و محب کو تو میرے حبیب کو دیکھو اور ان کے غلاموں کو دیکھو کہ وہ کیسے اپنے محبوب پر واری فدا رہتے ہیں. اب حضور نے اپنے بارے میں کیا فرمایا یہ بھی سن لیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور نے سب کو بلایا اور سب کو بلانے کے بعد پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا، حدیث فرمائی. کیا حسین حدیث ہے اور کتنی پیاری حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور سب کو بلا کے کہا کہ جب یہ بات ہے اور یہ جو حضور نے اپنی تعریف کر کے، اپنا مقام بتا کے، اپنا فضل و کمال بتا کے، اپنے درجات کی بلندی بتا کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو کہ جب بھی تم میلاد مصطفیٰ میں آنا تو اس طریقے سے کرنا، تو یہ سنت رسول اللہ بھی ہوگا، سنت الہی بھی ہوگا. یہ میں اپنے گھر سے بات نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں اور حدیث کی بات کہہ رہا ہوں. دیکھو حضور نے کیا فرمایا. حضور نے کہا کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ حاضر ہوں گے، قیادت میری ہوگی، رہبر میں ہوں گا، قائد میں ہوں گا، لیڈر میں ہوں گا. حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے لوگ ہیں اور ان کی امت اور میری امت، سارے لوگ جب حاضر ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی. اس وقت میں خطاب کروں گا، میں بولوں گا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو روک لیا جائے گا، حضرت آدم کو بھی روکا جائے گا، حضرت ابراہیم کو بھی روک لیا جائے گا، حضرت عیسیٰ کو بھی پکڑ کے روک لیا جائے گا،
کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ سارے نبیوں سے سوال ہوگا، پیغام پہنچایا تھا؟ ہر ایک انسان سے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ تم نے اللہ کا کہنا مانا؟ تم نے اللہ کی باتیں مانی؟ تو حضور نے فرمایا انا شافع اذا حبسوا، حضور نے فرمایا کہ جب سب کو پکڑ لیا جائے گا، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، لوگ کانپ رہے ہوں گے، لوگ لرز رہے ہوں گے، لوگ مچل رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، انبیاء بھی اسی تڑپنے والوں کی صف میں ہوں گے، اولیاء بھی اسی ڈرنے والوں کی صف میں ہوں گے، غوث بھی اسی ڈرنے والوں کی صف میں ہوں گے، اپنے زمانے کا قطب بھی اسی ڈرنے والوں کی صف میں ہوگا، شہداء بھی، صالحین بھی صف میں کھڑے قطار میں ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ کا فیصلہ کیا آئے گا، سب کو فرشتے پکڑ کے رکھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انا شافع اذا حبسوا، جب سب کو پکڑ لیا جائے گا، جب کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، تو میں آؤں گا اور میں محمد رسول اللہ سب کو چھڑاؤں گا، سب کو چھڑاؤں گا، سب کو کیا جلال کے ساتھ حضور نے فرمایا، کامل یقین کے ساتھ، پکے اعتماد کے ساتھ، ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلا کر مقام محبوبیت پر بٹھا دیا، مقام شفاعت عطا کر دی اور دکھا دیا کہ دیکھو اتنے لوگ گنہگار ہوں گے، سب کو تم پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤ گے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ہم سب یہاں بیٹھے، اس محفل میں بیٹھے، کیوں آئے؟ سارا ہال بھرا ہوا ہے، توجہ سے آپ سب میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں کوئی اپنی گھر کی باتیں تو نہیں کر رہا، میں کوئی اپنے باپ دادا کی باتوں کو تو نہیں کر رہا، میں حسین کے باپ کی بات کر رہا ہوں، میں حسن کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاس کھاتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، میں بھوکا بھی ہوتا ہوں بظاہر تو میں بھوکا نہیں ہوتا، میری زبان پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ڈالتا ہے۔ یہ بڑا پیارا گوشہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری زبان پر اللہ اپنی نعمت ڈالتا ہے اور رحمت کا پانی پلاتا ہے، اور حضور نے اسی زبان کو حسین کے منہ میں ڈال کے کہا کہ حسین تم بھی پیاسے ہوگے ایک دن، حضور تم بھی پیاسے ہوگے ایک دن حسین، جس پروردگار کی نعمت میں نے ڈائریکٹ کھائی ہے، لو تم بھی اس زبان سے اس پروردگار کی نعمت کو ڈائریکٹ کھا لو۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے، کوئی میرے حسین کی بھی مثل نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے کھاتا ہوں اور ڈائریکٹ مجھے اللہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، اور جس زبان سے میں ڈائریکٹ کھاتا ہوں اسی زبان سے حسین بھی ڈائریکٹ کھاتا ہے، اسی زبان سے حسین بھی ڈائریکٹ پیتا ہے۔ ارے وہی ہونٹ بھی حسن کو ڈائریکٹ بوسہ لیتا ہے، وہی ہونٹ حسین کو ڈائریکٹ بوسہ لیتا ہے۔ تم میں سے کوئی میرے مثل بھی نہیں ہو سکتا، میرے حسین کی بھی مثل نہیں ہو سکتا، میرے حسن کی بھی مثل نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں ڈائریکٹ کھاتا ہوں میرا حسین بھی ڈائریکٹ کھاتا ہے۔ یہ کتنا پیارا پہلو ہے اہل بیت کے وقار اور عظمت کا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ انا شافع اذا حبسوا، پھر حضور نے فرمایا کہ جب سب کو میں چھڑا لوں گا، جب سب کو چھڑا لوں گا تو جنت کے دروازے پر بیریئر لگا ہوگا، جنت کے دروازے پر بیریئر لگا ہوگا، سارے لوگ حیران پریشان، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں چھوٹوں گا، ابھی بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، دروازہ بند ہے، رضوان سامنے بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں، رضوان کیا بات ہے؟ رضوان نے کہا کہ اللہ کا حکم آئے گا تو کھول لیا جائے گا، ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا ہے۔ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ یہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب جنت کے دروازے پر پہنچ کے جنت کا دروازہ بند ہوگا، تالا لگا ہوگا، رضوان جنت کے داروغہ بیٹھے ہوں گے، سب لوگ پریشان اور ششدر ہوں گے کہ کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا۔ رضوان سے کہا جائے گا کھولا جائے، اس سے کہا جائے گا کھولا جائے، اب تو جنت میں آ گئے، پل صراط پار کر لیا، اب کیا معاملہ ہے؟ جب سب لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ لگتا ہے پروردگار دروازے تک پہنچا کے لوٹا دے گا، اور کچھ ابھی بھی میدان حشر میں ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوا ہوگا، وہ بھی پریشان مایوس ہوں گے،
تو حضور نے فرمایا کہ انا مبشرہم اذا یئسوا، حضور نے فرمایا کہ جب سب مایوس ہو جائیں گے تو پھر میں آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب سب مایوس ہوں گے تو میں آؤں گا، اور جس سواری پر میں آؤں گا اس سواری کی باغ ڈور بلال نے پکڑی ہوگی، اور وہ باوجود اپنے سیاہ رنگ کے ہزاروں گوروں سے آگے ہوگا، اور ایسے آگے ہوگا کہ میں جنت کے دروازے پر جب پہنچوں گا تو جنت کا داروغہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں مایوس مت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کا داروغہ یہ کہے گا مایوس مت ہو، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت کا دروازہ بند تھا، ارے اسی ذات کریمہ کے قدم کے لیے بند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ جب تک مصطفیٰ کا قدم جنت کے اندر نہ آئے جنت جنت نہیں ہو سکتی، جنت جنت تبھی ہوگی جب محمد مصطفیٰ کا قدم آئے گا۔ فرمایا مرحبا، تو حضور نے فرمایا کہ انا مبشرہم اذا یئسوا، جب پوری دنیا مایوس ہو جائے گی تو میں ان کی بشارت کے لیے آؤں گا کہ کیوں گھبراتے ہو، ارے میں جو آ گیا ہوں۔ اور پھر حضور نے وہ رضوان جنت کا داروغہ یہ کہے گا کہ مجھے مولا سے حکم ملا تھا کہ جب، اچھا یہ بھی بڑا پیارا پہلو ہے، آپ خانقاہ میں موجود ہیں، صوفیوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس جنت میں رسول اللہ کا دیدار نہ ہو صوفیوں کے لیے وہ جنت نہیں ہے، وہ دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ جنت تو وہ ہے جہاں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ یہ اللہ کے بزرگ کہتے ہیں وہ صوفیوں کا مقام ہے، کیا کہنا۔ اللہ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یاری تو اس لیے کی تھی کہ یار بے نقاب سامنے آئے، ہاں یاری تو اس لیے کی تھی، دوستی تو اس لیے کیا تھا، ارے بے حجابہ نہ چلے آؤ کہ مجھے ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، بے حجابہ نہ چلے آؤ مجھے ہوش نہیں۔ یاری تو اس لیے کی تھی کہ وصال کی شب آئے گی اور یار کے صورت سے نقاب کا پردہ اٹھ جائے گا، اب جنت میں آ گئے ہیں، دیدار نہیں ہوا ہے تو یہ جنت کس کام کی، یہ تو تکلیف کی جگہ ہے۔ ارے ایسی جگہ لے کے چلو جہاں دیدار یار ہو جائے، وجوہ یومئذ ناظرہ، قرآن نے کہا الی ربہا ناظرہ، اللہ کے عاشقوں کے چہرے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب رخ جانا سے پردہ اٹھے گا، کب شفیع المذنبین تشریف لائیں گے اور اپنا چہرہ بے نقاب کر کے اپنی تجلی ہم سب کو دکھائیں گے۔ عاشقوں کو کعبے سے مطلب نہیں ہوتا، اور عاشقوں کو رکوع و سجود سے بھی مطلب نہیں ہوتا۔ میں کہانی نہیں کہہ رہا، سنو حضرت عثمان غنی، یہ تو حضور نے کہہ دیا انا مبشرہم اذا یئسوا، جب سب مایوس ہوں گے تو میں آؤں گا اور کہوں گا ارے میں جو آ گیا ہوں، کیوں گھبراتے ہو۔ حضرت آپ آخری حدیث سنا کے اپنی بات تو ختم کروں، جناب حضور کو بھی آپ کو سننا ہے۔ اب آخری بات سن لو توجہ سے۔ حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ کے وقت جب تمام مسلمانوں کو مکہ میں آنے سے بین کر دیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان مکے میں نہیں آئے گا، کوئی بھی مسلمان کعبے کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی مسلمان صفا اور مروہ پہ چکر نہیں لگا سکتا، نہ طواف کعبہ کر سکتا، روک دیا گیا، بین۔ دل میں تڑپ ہوئی، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ایک بار تو دیکھ لیتے، ایک بار طواف کر لیتے۔ حضور نے بڑی فضیلت بتائی ہے، مدینے میں اتنے دن سرکار دو عالم رہے، یہ صحابہ اکرام کی سیرت کا عاشقانہ پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کا گھر جو تجلی اور نور کا مرکز ہے، صحابہ اکرام نے سوچا ہوگا کہ دیکھ لیں ایک بار، جا کے زیارت کر لے۔ حضور نے کہا ہے کہ جو پہلی نظر پہ جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ کتنے ایسے نو مسلم تھے جن کو دعا قبول کروانی تھی، ایک صحابی بھی حضور کو چھوڑ کے کعبہ کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ عاشقانہ پہلو ہے۔ ایک صحابی بھی وہ حدیبیہ کے میدان سے اٹھ کر حضور کو چھوڑ کر کعبے کو دیکھنے نہیں گیا کہ وہ بیت اللہ وہاں ہے، بلکہ سارے صحابی نے مل کے کہا ارے کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ یہاں ہے،
کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ یہاں ہے، جس کے صدقے میں کعبہ بت خانے سے کعبہ ہو گیا، اس کو چھوڑ کر کیا کریں گے؟ کعبہ تھوڑی خوش ہوگا۔ اس ہستی کو خوش کرنا ہے جس کی خوشی میں رب تعالیٰ کی خوشی چھپی ہے، اور جن کے قدموں کے اس خاک کو سرما بنانے سے آنکھوں کی روشنی چھپی ہے۔ لیکن حضور ہیں اور سرکار دو عالم ہیں، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشقوں کو آزماتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشقوں کو، حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا، مولا علی کو بھی بہت آزمایا، حضرت علی کو بھی بہت آزمایا۔ کبھی دکھایا کہ علی یہ تو دیکھو کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھ لو، نماز پڑھنی ہے۔ حضرت علی کو بھی آزمایا، لیکن حضرت علی اپنی آزمائش میں یوں کھڑے ثابت ہوئے کہ فرمایا کہ سورج ڈوبے 1000 نمازیں قضا ہو، اس یار کی نیند اگر قضا ہو گئی تو علی کے اعمال ضائع ہو جائے۔ علی کو بھی آزمایا، صحابی کو بھی آزمایا، اور اپنے جگر گوشے کو بھی آزمایا، اور کہا حسین ایک وقت آئے گا جب میری امت تمہیں شہید کر دے گی۔ حضرت ام سلمہ کو کہا تھا کہ میری امت اسے شہید کر دے گی۔ جبرائیل نے آ کے کہا، حضرت حسن کے بارے میں بھی کہا تھا کہ میری امت اسے اپنے ہاتھوں سے زہر دے۔ آزمائش ہوئی تو صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کے مقام پر جب ایک صحابی بھی حضور کو چھوڑ کر کعبہ دیکھنے نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو آزمایا، ایک ذات کو آزمایا کہ اس کو آزما کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کیسی آزمائش میں کھرا اترتا ہے کہ فیل ہوتا ہے۔ امتحان ہم لوگ دیتے ہیں وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ سال بھر پڑھا، سیمسٹر کا ایگزام ہوا، ششماہی امتحان ہوا، پھر فائنل ایگزام ہوا، تو وہ جو سال بھر پڑھا ہوتا ہے وہ سال بھر پڑھے کا ایگزام ہوتا ہے کہ دیکھے ٹھیک سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سال حضور کو ان میں رکھا، مدینے والوں میں، مکے والوں نے، پھر آزمایا بھی کہ دیکھیں اتنے دن جو غلامی کی ہے اس غلامی کا حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا اور حضور کی زبان سے کہا کہ جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ، اور جا کے میرے بہاف میں جا کے بات کرنا۔ تو کیا باتیں ہوئیں یہ تو آپ سنتے ہیں، جو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سیرت عاشقانہ صحابہ کرام کا، جو صحابہ کرام کی زندگی کا اس پہلو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر کہ اس نے سیرت عاشقانہ بیان نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا، اور انتخاب ہونے کے بعد کعبے کے جب وہ قریب گئے ہیں، امیر کبیر گھرانے سے خود ہے، مالدار ہے، غنی نام ہے ان کا، مکے میں تجارت، ہاشمی خاندان میں اعلیٰ، مال و متاع کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، رنگ و روپ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ عثمان غنی۔ مکہ والوں نے ان کو بلایا، اب آزمائش شروع ہوتی ہے، اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور آخری بات کر رہا ہوں۔ مکے والوں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے محبوب قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ ہیں، اور وہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور وہ طواف کرنا چاہتے ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا کہ عثمان وہ دیکھو کعبہ سامنے ہے، میں اس سال تمہارے کسی ساتھی کو اور تمہارے آقا کو ہم لوگ مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، کوئی نہیں داخل ہو سکتا، بین ہے، کوئی مسلمان مکے میں نہیں آئے گا، کوئی مسلمان مکے کی سرحد کو کراس نہیں کر سکتا، بین ہے۔ آج اگر مخالفت ہوئی تو کیا ہوا؟ مخالفین کے باپ دادا نے بھی مخالفت کی تھی، تب صحابہ کرام نے عشق کے ذریعے اس مخالفت کو محبت میں تبدیل کر دیا تھا۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب نے مل کے کہا کہ عثمان مکہ سامنے ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ اللہ کا گھر ہے، با عظمت با برکت ہے، اور میرے عقیدے کے مطابق یہ بت خانہ ہے، با عظمت با برکت ہے۔
تمہارے عقیدے کے بھی مطابق بابرکت ہے اور میرے عقیدے کے مطابق بھی بابرکت اور باعظمت ہے. تمہارے کسی ساتھی کو اجازت نہیں، لیکن تم سے تعلق اچھا ہے، اسی لیے تم کو اجازت ہے اگر چاہو تو طواف کعبہ کر لو. کعبہ ہے اللہ کا گھر، اور یہ کہنے والے کہ اللہ کے گھر میں حج کر لیا، اب رسول اللہ کے دیار میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو عثمان کیا کرتے ہیں. عثمان پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں؟ کعبہ کو یا پھر کعبے کے کعبہ کو؟ حضرت عثمان غنی کا جو جملہ ہے وہ تاریخ میں درج ہے اور ہر مسلمان کے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل راہ ہے، اندھیرے راستے میں نور کی مانند ہے کہ وہ گڈھے سے بھی بچاتا ہے اور جنت میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہ غرض حرم کے وقار سے، نہ غرض حرم کے وقار سے، نہ غرض صنم کدے کی بہار سے. کیا شعر ہے! نہ غرض حرم کے وقار سے. ممکن ہے کہ وہ کعبہ ہوگا، اسلام میں بھی کعبے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ لوگ طواف کرتے ہیں، پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے. تمہارے عقیدے کے بھی مطابق اس میں بت ہے، بت خانہ ہے، لوگ طواف کرتے ہیں. دونوں کے عقیدے کے مطابق وہ باعظمت ہے، امپورٹنس ہے اس کی. لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ نہ غرض حرم کے وقار سے، نہ غرض صنم کدے کی بہار سے، مجھے کام ہے در یار سے. ارے در یار پھر در یار ہے. حضرت عثمان غنی نے سب کو مخاطب ہو کے کہا، سارے مشرکین کو، کہ اے مشرکین مکہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبہ دے کے تم میرا ایمان خرید سکتے ہو؟ نہیں، میں نے اپنا ایمان تو رسول اللہ کے قدموں میں بیچ دیا ہے. میں نے اپنا ایمان کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے. اب وہ مولا جدھر لے کے جائے گا یہ غلام ادھر ہی چلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کی ایمانیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مالک کے ہاتھ میں اس کے جانور کی ڈوری ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اپنے جانور کو لے کے جاتا ہے کیونکہ وہ خریدا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کعبہ دے کے میرے ایمان کو خرید لو گے؟ ارے مجھے حرم کے وقار سے مطلب نہیں ہے، مجھے بت کدے کی وقار سے اور عظمت سے بھی مطلب نہیں ہے، مجھے کام ہے در یار سے. یہ طواف قبول نہیں ہوگا، اس طواف کو چھوڑنا قبول ہوگا، اور قبول ہوا. آج تک سنا ہے کبھی کہ کعبے کا طواف کوئی چھوڑ کے آیا ہو اور اس عقیدے کے ساتھ آیا ہو کہ یہ چھوڑنا قبول ہوگا؟ طواف کعبہ کو چھوڑ دیا، وہ قبول ہو گیا. اور ایسا قبول ہوا کہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعون. وہی عثمان غنی کا واقعہ پورا پیچھے پوشیدہ ہے. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بتانا آپ سب کو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگوں، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور، نور ہدایت، جو اس نور کے سہارے تلے زندہ رہتا ہے، جو اس نور کا پروانہ بنتا ہے، اور جو نور پر جان اپنی فدا کرتا ہے، اور جو اس نور کے سایہ تلے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی، اس کا ایمان، اس کی آخرت، اس کی عاقبت، اس کا انجام، اور قیامت اور حشر میں اس کا فائنل ڈیسٹینیشن نورانی ہوگا، تاریکی نہیں ہوگا، ہمیشہ نورانی ہوگا، ظلماتی نہیں ہوگا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت عثمان غنی کی زندگی نے ایک سبق سکھا دیا کہ لوگوں، اگر کوئی یہ کہے کہ کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو چھوڑ دینا، اس یار کے در کو پکڑ لینا جو کعبے کا عرفہ و اعلیٰ مقام مناسب اور حضور کے کمالات کا چرچا کرنے، ان کا ذکر کرنے، اور ان کے نام نامی، اسم گرامی کو ورد جان، ورد زبان اور حرز جاں بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحابہ اکرام کی زندگی مبارک اور ان کی سیرت عاشقانہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کا حکم ہے کہ ایک شعر پڑھ دیا جائے نعت پاک کا. میری آواز تقریر کی وجہ سے تھوڑی پھنس گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے شیخ کی بات، شیخ کی زبان سے بھی اور رسول اللہ کی زبان سے بھی. جو رسول اللہ
کو صحابہ کی زبان کے ذریعے صحابہ اکرام کو آزمایا گیا، اور عاشقوں کو شیخ کی زبان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ گلا پھنس چکا ہے، لیکن حکم کی بجاوری کے لیے نعت پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم کی تعریف و توصیف الفاظ کے ذریعے کر دی، اب آئیے جھوم کر اور ایک حدیث سنا دوں۔ نعت سامنے ہے، حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے، سنیے، نعت پڑھا کرتے تھے۔ ممبر رسول پر حضور نے کسی کو نہیں بٹھایا اپنی زندگی میں، حضرت حسان کو کہا کہ حسان میری تعریف اگر کرنی ہے تو میرے ممبر پر جا کے بیٹھو، کیونکہ یہ میرا کام ہے، میری تعریف ہی میرا کام ہے، میرے ممبر پر جا کے بیٹھو اور میری تعریف کرو۔ حضور جب حکم دیتے تو حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تو حضور ان کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد فرما۔ اور سارے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہتے کہ میرا حسان جب تک میری نعت پڑھتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کا منہ توڑتا ہے تب تک روح قدس اور جبرائیل امین حسان کے پشت پر کھڑے ہو کے اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ آئیے نعت پاک کو سنیے۔ سننا بھی سنت نبوی ہے، اور حضور کی تعریف کرنا الفاظ کے ذریعے نثر میں یہ بھی سنت نبوی ہے، اشعار میں سنت صحابہ اور نثر میں سنت رسول۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا کہ نزدیک آ کر کسی نے پکارا، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ۔ جب حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے کی شہادت ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، یا ابتا، اے ابا جان قریب آ جائیں، اے ابا جان میرے حال کو دیکھیے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ابا جان سے مراد حضرت حسن نہیں تھے بلکہ وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی تھی، اور حضرت ابو القاسم کہہ رہے تھے کہ اے محمد رسول اللہ ہمارے حالات کو دیکھیے۔ تو جو فرات تھا، فرات میں ایسی ہلچل آ گئی، تڑپ گیا فرات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ رسول کے نواسوں اور جانثاروں کی آزمائش ہے، آزمائش میں کامیاب ہونے دو۔ وہی شعر ہے، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ۔ آگے کا شعر سنیے، ہوائیں مخالف ہیں، طوفان ہے برپا، شکستہ ہے لنگر بہت تیز دھارا، بہت تیز دھارا، اے شاہ دو عالم، اے شاہ دو عالم، نواسوں کا صدقہ کنارے لگا دو، سفینہ ہمارا، سفینہ ہمارا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے آ کے کہا حضرت عمر کو کہ اے ابا جان، علی کے بیٹے نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جنہوں نے تمہیں یہ بات کہی ہے ان سے لکھوا کے لے کے آ جاؤ کہ وہ لکھ دے کہ ہاں عمر میرے نانا کا غلام ہے، اگر وہ لکھ دیں گے تو غلامی بھی قبول ہو جائے گی۔ وہی شعر ہے، اے شاہ دو عالم، اے سرکار دو عالم، آپ کے نواسوں کا صدقہ ہے، آپ کے نواسوں کا صدقہ ہے، اس غلامی کو قبول فرما لیجیے۔ سارے غلاموں کا یہ مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلامی کو قبول فرمائے حضور کی۔ وہی شعر ہے، اے شاہ دو عالم، نواسوں کا صدقہ کنارے لگا دو، سفینہ ہمارا۔ اب ایک بڑا پیارا شعر، مصیبت کی سر پہ گھڑی چھا رہی ہے، میری زندگی غم بنی جا رہی ہے،
نگاہ کرم ہو میرے یا محمد، نگاہ کرم ہو میرے یا محمد، تو چمک جائے قسمت کا میرے ستارہ۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا کہ نزدیک آ کر کسی نے پکارا۔ اب اس کے بعد حضور صاحب سجادہ مخدوم جہاں حضرت مولانا و سیدنا ابی و مرشدی حضرت سید شاہ سیف الدین فردوسی دامت ظلہ النورانی کو سماعت فرمائیں۔ اس مائک کو آن کرو گا، اس کو پکڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ میلاد مبارک کی مجلس اب اپنے منزل تک پہنچ رہی ہے، اختتام تک۔ ابھی آج 12 ربیع الاول شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن ہے، میلاد مبارک ہے، پیدائش کا دن ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا دن حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا بھی دن ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما گئے تو حضرت ابوبکر مدینے میں موجود نہیں تھے۔ جب مدینے کہیں باہر رہتے تھے، مدینے سے آئے، مدینے میں آئے تو حضور کے حجرہ مبارک میں گئے، آپ کا جسد اقدر لٹایا گیا تھا، جسم پر چادر مبارک تھی، چادر ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میتا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی بھی مبارک اور آپ کی وفات بھی مبارک۔ زندگی مبارک آپ کی کہ آپ آئے تو بہار آئی، آپ آئے تو دنیا میں رونق آئی، آپ کے میلاد کی وجہ کر، آپ کی تشریف آوری کی وجہ کر کون لڑکی شکر گزار نہیں ہوئے، ورنہ اور لڑکیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے ان کو حقوق عطا فرمائے، جینے کا سلیقہ سکھایا، اور ہر بیٹا آپ کا شکر گزار ہے آپ کے آنے کی وجہ کر، کیونکہ آپ ہی آئے تو بتایا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کوئی بیٹا آپ کے آنے کا انکار نہیں کر سکتا، شکر گزار ہے۔ اور ہر باپ اور ہر ماں اس بات کی شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں پر، اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے اس کے بیٹے کے لیے۔ تو کوئی ماں باپ آپ کے میلاد کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور پوری دنیا کے تمام انسان، پڑوسی کہے گا کہ آپ آئے تو پڑوسیوں کے حقوق بتائیں، رشتہ دار آئے تو آپ وہ رشتہ دار بتائیں گے کہ قرآن نے وذی القربیٰ کہا، رشتہ داروں کا حقوق کا خیال رکھو، اور آپ نے کہا کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ آج جتنے بھی سب لوگ بیٹھے ہیں نا، وہی اخوت کا خونی رشتہ ہے جس نے ہم کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، ذات برادریوں کے الگ ہونے کے باوجود بھی حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک انگلی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے انگلی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے،
تو مسلمانوں کی مثال حضور نے ایسے دی. تو آج کی 12 ربیع الاول شریف نہ ہوتا، حضور نہ آتے تو بہار بھی نہ ہوتی، یہ باتیں بھی نہیں ہوتی، یہ حسن اور یہ محبت کی باتیں بھی نہ ہوتی. ان کے آنے کا صدقہ یہ. اور طبت میتن، آپ کی وفات مبارک، آپ کی زندگی ہمارے لیے مبارک، انسانوں کے لیے مبارک، قیامت تک کے لیے مبارک. اور آپ کی وفات آپ کے لیے مبارک، کیونکہ آپ کی وفات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا، وصال ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی آپ کی. تو آپ کی وفات اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو. تو دوستو عزیزو، دو پہلو ہیں 12 ربیع الاول کے. ایک پہلو ہے حضور کی تشریف آوری کہ اس پر خوشی و مسرت، اور دوسرا پہلو ہے حضور کی جدائی و فراق. یہ دونوں پہلو جب ملتے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. ایک پہلو حضور کی تعریف اور توصیف، حضور کی عظمت اور مقام حسام میاں نے بتا دیا. یہ بھی حضور کا ایک صدقہ ہے. حسام میاں کی تقریر آپ لوگوں نے سنی ہوگی ماشاءاللہ، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. 8 سال کی عمر تھی جب ہم حسام کو لے گئے تو مسجد نبوی کے ٹھیک جالی کے سامنے ہم نے ان کو بیعت کیا اور ہم نے ان سے وعدہ لیا. آج یہ بات آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں. ہم نے وعدہ لیا، بہت چھوٹے تھے 8 سال کی عمر، یہ بچے کتنی عمر ہوگی، کہ تم وعدہ کرو میرے ہاتھ پر، حضور سامنے ہیں، کہ اپنی پوری زندگی تم حضور کے نام کو روشن کرنے میں لگا دو گے اور حضور کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں لگاؤ گے اور حضور کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو. آج بیٹھے میں ان سے پوچھ لیجئے. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے، اپنے رسول کے دین کی خدمت لے. دوستو عزیزو، اب دوسرا چیپٹر جو وصال کا ہے، حضور کی رخصتی کا ہے، اور حضور کی رخصتی کے بعد صحابہ پر کیا گزری، لوگوں پر کیا گزری. جب یہ دونوں واقعات، دونوں پہلو سامنے آتے ہیں تو 12 ربیع الاول مکمل ہوتی ہے. ایک شخص مدینے میں آتا ہے، ایک بوڑھا شخص اعرابی، داڑھی بڑی بڑی سفید، اور صحابہ، جمعرات کا دن ہے، حضور پیر کو وصال فرمائے ہیں، دوشنبہ کا دن، سوموار کا دن، جمعرات کی صبح صبح مدینے میں آتا ہے اور صحابہ سے کہتا ہے، اپنے اونٹ کو حضور کے دروازے پر باندھ دیتا اور کہتا ہے کہ کیا آپ میں کوئی اللہ کے رسول ہیں، کوئی محمد رسول اللہ ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھنے والے، تو اپنے بارے میں بتا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی عالم ہوں اور 80 سال سے توریت کا مطالعہ کر رہا ہوں. میں نے ہر جگہ تفصیل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے، تفصیل میں، کہ جب اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے تو مجھے ان سے نادیدہ عشق ہو گیا ہے. اور آج اس بڑھاپے کی عمر میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ تو نے دیر کر دی، وہ تو ہمارے درمیان رہے نہیں، وہ تو رخصت ہو گئے. فاطمہ بنت محمد کے پاس لے جاؤ. تو وہ اعرابی شخص حضرت بلال